وہ انقلاب اسلام کا انقلاب نہیں تھا، وہ شیعت کا انقلاب تھا۔ کوئٹہ میں سنی بچیوں کے پستان کاٹ کر کے خنجروں کے ساتھ انہیں زخمی کیا تھا۔ حضرت مفتی صاحب، کل میں نے لاہور میں بھی بڑے ادب کے ساتھ علماء کرام کی منت کر کے کہا ہے، خدا کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو، اور معذرت کے ساتھ بھی یہ اکیلے ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم تحدیث بالنعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ صحابہ کی توہین ہو ہم میدان میں، آل بیت کی گستاخی ہو ہم میدان میں، اس ملک کے خلاف سازش ہو ہم اس ملک کے میدان میں، ہم نے موت و حیات کے فاصلے برابر کر کے اس میدان کا انتخاب کیا ہے، مگر ملک کے حضرات علماء کرام کو آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ نے ان مدارس میں رہ کر کے آپ کی نسبت اس دارالعلوم دیوبند کی طرف ہے، جس کے بانیوں میں حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، جن کے ناموں میں فقیہ امت مولانا رشید محمد گنگوہی کا نام آتا ہے، جن کے ناموں میں حضرت مولانا محمد انور شاہ کاشمیری کا نام آتا ہے، جن کے ناموں میں شیخ العربی والعجم حسین احمد مدنی کا نام آتا ہے، جس نے ملک کی عدالت میں کھڑے ہو کر کے جب انگریز کے خلاف ایک فتویٰ دیا تھا تو جج نے خطاب کر کے کہا تھا، حسین احمد آپ کو پتہ ہے اس جرم کی سزا کیا ہے؟ کہا بتلائیے؟ کہا میری قلم میں فیصلہ کرنے کی طاقت ہے، میں تیری موت و حیات کا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ حسین احمد نے سر ہلایا، ہلا کر کے کہا پاگل کہیں کے، یہ فیصلے تو میرے رب کے پاس ہیں۔ اس نے کہا میں تیرا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تھا میں کفن دارالعلوم دیوبند سے ساتھ لے کر کے آیا ہوں۔ جامعہ عبداللہ بن مسعود میں تشریف لانے والے حضرات 3 دنوں سے آپ نے خطابات سماعت فرمائے، اس ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے۔ بے شک ہاں جی، اگر آپ توجہ سے میری بات سنیں گے اور یہ بڑی ضروری ہے۔ آپ نے خطابات سن لیے، میں سعودی عرب میں تھا، میں نے ابھی 8 تاریخ کو آنا تھا۔ حضرت مفتی صاحب میرے بیٹے کو میسج پہ میسج، نہیں آؤ گے تو ناراضگی کا اظہار۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے 3 تاریخ یا 4 کی کوئی فلائٹ مل جائے، میں سیدھا ادھر آ جاؤں۔ مجھے جہاز نہیں مل رہا تھا، مگر مفتی صاحب کے ہاتھ میں بھی کوئی تسبیح ہوگی اور جس کے سرخ رنگ کے دانے ہوں گے، یہ دانے پہ دانا پھینکتے ہوں گے اور تسبیح بھی پڑھتے ہوں گے۔ میں تو وہاں بیٹھا ہوا تھا، میرے و گمان میں نہیں تھا، میں یہاں آنے کا سوچ رہا تھا کیسے آؤں گا، لیکن مفتی صاحب کی دعائیں اور تسبیح کے دانے جو ہے وہ پتہ چل گیا۔ ہمارے ولی اللہ ایسے ہیں، دعا مانگ دیتے ہیں تو ہم سعودی عرب سے بھاگ کر کے یہاں آ جاتے ہیں۔ میں نے 8 تاریخ کو آنا تھا، میں 23 تاریخ کو آ گیا۔ ابھی جو گزر کر کے گئی، لوگ وہاں سے آتے ہیں سیدھے گھر میں پہنچتے ہیں، میں 12 دن کے بعد اپنے گھر میں پہنچا۔ یہ بھی خیال کرنا، یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں، حضرات علماء کرام، گھر سب کو اچھے لگتے ہیں، بچے سب کو اچھے لگتے ہیں، جب کوئی ملک سے باہر سے آتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے پہلی فرصت میں گھر میں پہنچوں۔ میں مدینہ منورہ سے چلا آیا
23 तारीख को पहुंचा। 12 दिन मैंने इस्लामाबाद में बैठ करके गुजारे। किस लिए गुजारे? मुझे इमाम अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अली शेर हैदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इस सफेद की कभी जीनत हुआ करता था, यहाँ पर उसकी यलगार और ललकार आप सुना करते थे। उस इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था, पाकिस्तान के लोगों, ईरान के ऊपर एतमाद न करो, ईरान कभी भी पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। इमाम अहले सुन्नत ने कहा था। कुछ लोगों ने कहा ये मौलवियों वाली बात है। हक नवाज ने उस दौर में कहा, आदम तारक ने पार्लियामेंट में कहा, हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कोई हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता था। 1979 में ईरान में एक इनकलाब आया था। बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, वो इनकलाब इस्लाम का इनकलाब नहीं था, वो शियत का इनकलाब था। तवज्जो है आपकी? शियत का इनकलाब था। कोई इदारों के लोग हों, मेरी बात तवज्जो से सुने। उस इनकलाब को दुनिया में फैलाने के लिए सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान का इंतखाब किया था और पाकिस्तान में एक जमात बनाई थी। मैंने उस तफसील में नहीं जाना, वो जमात बनी थी जिस जमात ने उस वक्त जारहियत के रास्ते का इंतखाब किया था। कोयटा में सुन्नी बच्चियों के पिस्तान काट करके खंजरों के साथ उन्हें जख्मी किया था। कोयटा में पुलिस के जवानों को तड़पा करके शहीद करके, मुझे डरते हुए लफ्ज बोलना पड़ता है, उनके आला तनासल काट करके उनके मुंह में दिए।